ریاست کسی ادارے کو ڈیولپمنٹ سے ایکسکلوڈ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اس ریفرنس میں اس بات کی تصدیق موجود ہے کہ تمام اپروولز کمپیٹنٹ فورمز نے دی ہوئی ہیں، لیکن نارووال کے اندر ایک اور منصوبہ جہاں 17 ارب روپے بغیر کسی منظوری کے قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کرتارپور میں لگائے گئے، نہ PC1 بنا، نہ CDWP سے اپروول لی، نہ ایکنک سے اپروول لی، نہ پیپرا رولز کو فالو کیا، نہ کوئی ٹینڈر دیا، سنگل سورس کے اوپر 17 ارب روپے کا منصوبہ بنا ہے۔ کیا نیب میں جرت ہے کہ وزیر اعظم اور وزیر منصوبہ بندی کے خلاف کرتارپور کی قواعد و ضوابط کے خلاف تعمیر پہ ریفرنس بنائے؟ میں دیکھتا ہوں چیئرمین نیب میں کتنی جرت ہے، جو ٹی وی پہ آ کے بڑکے لگاتے ہیں۔ ہم کیس دیکھتے ہیں، فیس نہیں دیکھتے۔ تو جناب چیئرمین صاحب، نارووال سپورٹ سٹی نے تو تمام قواعد و ضوابط پورے کیے، متعلقہ فورمز کی منظوری حاصل کی، اور جو متعلقہ وزارت تھی اس نے ٹھیکے ٹینڈر کے ذریعے ایوارڈ کیے۔ یہاں اسی ضلع میں ایک اور منصوبہ ہے جہاں نہ کوئی ٹھیکہ لگا، جہاں نہ کوئی منظوری لی گئی، 17 ارب روپے ان گراس وائلیشن آف آل پروسیجرز اینڈ لاز لگا دیے گئے۔ آپ میں جرت ہے تو پلاننگ منسٹر موجودہ اور پرائم منسٹر کے خلاف ریفرنس بنا کے دکھائیں۔ سونے پہ سہاگا یہ کہ ابھی کابینہ سے عمران خان نے 17 ارب روپے کا NRO حاصل کر لیا ہے کہ جو ہم نے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی ہے اس کی پوسٹ فیکٹو اپروول دے دی جائے، یعنی کہ بعد از کام اس کی منظوری دے دی جائے کہ یہ ہم کر چکے ہیں، اس پہ اب کابینہ مہر لگا دے کہ سمجھا جائے کہ یہ درست ہوا ہے۔ یہ راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل کی طرح کا اور سکینڈل ہے کہ جہاں پر سنگل سورس کے اوپر 17 ارب روپے کا منصوبہ بنا دیا گیا۔ اگر ٹینڈر کیا جاتا، کمپٹیشن ہوتا، تو کم سے کم 4 سے 5 ارب روپے کی بچت کی جا سکتی، کم سے کم، لیکن اس پر کوئی نہیں بنا سکتا۔ اب عمران نیازی صاحب نے فرمایا ہے کہ میں جھکوں گا نہیں، میں مافیاز کے ساتھ ٹکرا جاؤں گا چاہے میری حکومت چلی جائے۔ نیازی صاحب، حکومت تو آپ کی جانے والی ہے، ڈول رہی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ مافیا سے لڑ رہے ہیں، آپ کی حکومت اس لیے ڈول رہی ہے کہ آپ کو حکومت چلانا نہیں آتی، آپ سے حکومت چلی نہیں ہے۔ 3 سالوں میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، خارجہ پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، 3 سالوں میں ہر شعبے میں مافیاز کو پالا ہے، مافیاز کی سرپرستی کی ہے۔ موجودہ حکومت مافیاز کی حکومت ہے، یہ مافیاز سے کیسے لڑ سکتی ہے؟ چینی کا مافیا آپ کی ناک کے نیچے ہے، آٹے کا مافیا آپ کے ناک کے نیچے ہے، دوائیوں کا مافیا آپ کے ناک کے نیچے ہے، پٹرول اور LNG کا مافیا آپ کے ناک کے نیچے ہے۔ آپ نے کئی ہزار ارب کا ملک کا نقصان کیا ہے اور اپنے مافیاز کو پالا ہے جو آپ کو الیکشن میں ڈونیشن دیتے ہیں، جن کے پیسوں سے آپ الیکشن چراتے ہیں۔ آپ نے ان مافیاز کی سرپرستی کی ہے۔ پاکستان میں مافیاز کے سب سے بڑے سرغنہ تو عمران نیازی صاحب آپ خود ہیں۔ آپ کون سے مافیا سے لڑنے کی بات کرتے ہیں؟ اصل میں اب آپ کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔
آپ کو ڈسکا میں بھی نظر آیا, وزیر آباد میں بھی نظر آیا, خوشاب میں بھی نظر آیا, نوشہرہ میں بھی نظر آیا, کراچی میں بھی نظر آیا. اب آپ کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے تو آپ مافیا سے لڑنے کا بہانہ کرتے ہیں. ساری قوم جانتی ہے کہ پاکستان کے تمام مافیاز آپ کے سرپرستی میں چل رہے ہیں. کسی کے خلاف آپ کارروائی نہیں کر سکے اور نہ آپ کر سکتے ہیں. حکومت کے مشیر 2 دن سے کہہ رہے ہیں معیشت ٹیک آف کر گئی. اگر مہنگائی کا ٹیک آف کرنا معیشت کا ٹیک آف کرنا ہے پھر تو یقیناً معیشت ٹیک آف کر گئی ہے. مرغی کا گوشت 500 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے. غریب آدمی اپنے بچوں کو سوائے ہانڈی میں پانی ابال کے کچھ اور کھلانے کے قابل نہیں رہا, چونکہ کوکنگ آئل کی قیمت بھی 300 روپے کلو سے اوپر جا چکی ہے. یہ مہنگائی کا عذاب اور مہنگائی کے پہاڑ جو ماؤنٹ ایوریسٹ سے اونچے ہیں, انہوں نے ضرور ترقی کی ہے, معیشت نے ترقی نہیں کی ہے. کہتے ہیں کہ 3.9% کے اعداد و شمار آگے گروتھ کے. اپوزیشن پریشان ہے. بابا اپوزیشن پریشان نہیں ہے, آپ کے اپنے حمایتی پریشان ہیں کہ یہ کہاں سے نمبر نکل آیا. اتنی دھاندلی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ معیشت کی جو نمبرز ہیں یہ بھی آر ٹی ایس کے نمبرز ہیں. جس طرح آر ٹی ایس سے نتیجہ نکلا تھا اسی طرح یہ گروتھ ریٹ کا نتیجہ نکلا ہے. ایک اور لطیفہ تازہ ہوا ہے کہ وزیر خارجہ صاحب آئے ہیں اور انہوں نے بھاشن جاری کیا ہے کہ میں نے کشمیر کا خاکہ بنا لیا ہے اور میں وزیر اعظم کو پیش کروں گا. 2 سال ہو گئے ہیں بھارت نے کشمیر کو نگل لیا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں بھارت نے کشمیر میں ظلم اور بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے. 2 سال ہو گئے ہیں کشمیری رہنماؤں کو جیلوں میں ڈال کے کووڈ کے قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے, کرونا کے رحم و کرم پہ پھینکا گیا ہے. 2 سال ہو چکے ہیں, کتنی ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا چکا ہے. تو 2 سال بعد وزیر خارجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں کشمیر کا خاکہ بن گیا ہے. 2 سال آپ کو خاکہ بنانے میں لگے ہیں اور کشمیری کہہ رہے ہیں خاک ہو جائیں گے ہم تمہارے خاکہ بننے تک. تو یہ خاکے ہی بنا سکتے ہیں. اسی طرح کا خاکہ نیا پاکستان کا بنایا تھا جس نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے, جس نے پاکستان کی طاقت کو کمزور کر دیا ہے. اور آج دنیا میں پاکستان ایک بھکاری بن چکا ہے. وہ پاکستان جو سی پیک کا مقناطیس تھا, وہ پاکستان جس میں امریکہ, یورپ, جاپان, مشرق وسطی ہر ملک کا سفیر آ کے ہم سے کہتا تھا کہ ہم کہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. آج اس پاکستان کو آپ نے فقیر بنا دیا ہے. اور حکومت کے مشیر کہتے ہیں کہ جی ہمیں قرضے بڑے ملے. شرم نہیں آتی. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے گزشتہ 3 سالوں میں لیے گئے ہیں. ہم نے جو قرضے لیے وہ پیداواری قرضے تھے. بجلی کے منصوبے لگائے, موٹر ویز بنائیں, سی پیک کے منصوبے کامیاب کیے, گوادر کی بندرگاہ شہر کو آباد کیا, یونیورسٹیاں بنائیں, صحت کے منصوبے لگائے. ہم اپنے قرضوں کی پائی کا حساب ہر فورم پہ دینے کے لیے تیار ہیں. حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا کہ یہ جو قرضے کھا گئے ہیں ان کی ہم تحقیقات کریں گے. جب اس کمیشن کی رپورٹ آئی تو پتہ لگا اس رپورٹ میں تو خود حکومت پھنستی ہے,
چونکہ حکومت نے سب سے زیادہ قرضے خود لیے ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے قرضوں کا یہ فرق ہے کہ ہم نے پروڈکٹیو نیشنل ایسٹس بنانے کے لیے قرضے لیے تھے جو گروتھ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ حکومت نے جو قرضے لیے ہیں وہ ڈیڈ لونز ہیں، وہ مردہ قرضے ہیں، اس لیے کہ وہ سب کے سب خسارہ پورا کرنے کے لیے لیے گئے ہیں، چونکہ حکومت ٹیکس وصول نہیں کر سکی، معیشت میں اضافہ نہیں کر سکی، بڑھوتری نہیں کر سکی، اپنے اخراجات پہ قابو نہیں پا سکی۔ اس نے انٹرسٹ ریٹ ڈبل کر کے قرضوں کا بوجھ دگنا کر دیا۔ اس بوجھ کو پورا کرنے کے لیے، خسارے کو پورا کرنے کے لیے یہ آنکھیں بند کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے قرضے لیتے رہے ہیں، اور آئندہ جو حکومت آئے گی اس کے لیے پی ٹی آئی حکومت کے قرضے ایک پل صراط سے بھی زیادہ خطرناک مرحلہ ہوں گے، چونکہ ان کے عوض ملک میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنا۔ وہ سارے کے سارے قرضے عمران نیازی کی نالائکی، نااہلی اور ناکامی کی نظر ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نے شہباز شریف صاحب کی دعوت تو قبول کر لی، کیا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں صلح ہو گئی ہے کہ آپ آگے مل کے آگے بڑھیں گے یا پھر ابھی تک جو تقسیم ہے؟ دیکھیے، جو شہباز شریف صاحب نے آج اپوزیشن جماعتوں کو بلایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں اپوزیشن مل کر حکومت کے بجٹ پر مؤثر کردار ادا کرے، اور اگر حکومت نے اپنی ناکامی اور نااہلی کا بوجھ عوام پہ مزید ٹیکسوں کی صورت میں ڈالنے کی کوشش کی تو اپوزیشن اس کو نامنظور کرے گی اور اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کرے گی۔ تو آئندہ بجٹ سیشن کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن اس کے باہمی جو بھی اختلافات ہوں وہ عوام کے مفاد میں، اس ملک کے غریبوں کے مفاد میں، اس ملک کے نوجوانوں کے مفاد میں، مزدوروں اور کسانوں کے مفاد میں بجٹ کے اندر حکومت کو کسی عوام دشمن قدم اٹھانے سے روکے۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ طویل عرصے کے بعد چودھری نثاری خان صاحب جو ہے منظر عام پر آئے ہیں، آج لاہور میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کہہ رہے ہیں حلف بھی اٹھائیں گے، کیا ان کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون کی صلح ہو سکتی ہے یا شہباز شریف صاحب سے کوئی رابطے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، چودھری نثار علی خان صاحب خود واضح کر چکے ہیں کہ وہ اپنے حلقے کی سیاست کے پیش نظر وہاں پر ایک نیا الیکشن سیٹ خالی ہونے کی صورت میں اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے تو وہ حلف اٹھا رہے ہیں۔ باقی وہ خود اپنی سیاست کے بارے میں رائے دے چکے ہیں کہ ان کے خیالات نہیں تبدیل کیے، تو لہٰذا مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے کسی اشتراک کا کوئی ابھی ہمارے پاس تجویز زیر غور نہیں ہے۔ تھینک یو اوکے جی، اچھا جی۔